السلام علیکم, میرا نام ایمن ہے اینڈ یو واچنگ فلیکس فار فیمنزم. آج ہم نکاح نامے کے کچھ کلازز کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں ریئرلی بات کی جاتی ہے. میرے ساتھ عروبہ اور مشال یہاں پہ موجود ہیں. عروبہ, میں نے سنا ہے کہ جو مہر ہوتا ہے وہ شرعی طور پہ 33 روپے ہوتا ہے شاید. اچھا, سو بیسکلی پاکستان میں اور سب کانٹیننٹ میں جنرلی ایک مسکنسیپشن ہے حق مہر کی. ایک تو دا پرائمری ریزن بیہائنڈ دا حق مہر, اس کے اوپر بہت زیادہ اختلاف ہے اور جنرلی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسلامکلی اس کی وجہ کیا ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ اماؤنٹ کیا ہے. تو جنرلی جو حق مہر ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وین یو گیٹنگ ان ٹو اے یونین, تو لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایز اے ٹوکن آف لو, ایز اے گفٹ, اس کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی اماؤنٹ, آبویسلی نوئنگ کہ اچھا اگلا بندہ کتنا افورڈ کر سکتا ہے, وہ اس کے حساب سے ایک سرٹن اماؤنٹ چارٹر کر دیتی ہے کہ اچھا اوکے فار انسٹنس میں صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ 100 روپے چاہیے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ اس کا اپنا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کتنی اماؤنٹ دے. وہ اس وقت چاہتی ہے کہ اسے ملے یا پھر اس کو بعد میں ملے. اگین یہ دونوں پارٹیز کے درمیان کنسینٹ کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد بجائے یہ کہ ایک جنرلی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کہ 33 روپے ہے, یا پھر لڑکے والے سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر لڑکی والوں کے امی ابو کر رہے ہوتے ہیں, بجائے کہ لڑکی خود انوالو ہے. تو یہ ایک ایسا میٹر ہے جو کہ لڑکی کیونکہ اس یونین میں جا رہی ہوتی ہے, تو یہ رائٹ اللہ میاں نے اور جنرلی اسلام میں لڑکی پہ دیا گیا ہے. کیونکہ اب ہمارے پاس مہر میں بھی 2 ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں. ایک مہر جو پرومپٹلی اسی ٹائم دینا ہوتا ہے, اور ایک مہر جو ڈیفرڈ ہوتا ہے جس کو مؤجل اور غیر مؤجل کہتے ہیں. سو جنرلی مؤجل کا یہی ہوتا ہے کہ اگر فار انسٹنس آپ کی اگین ایگزامپل کوٹ کر رہی ہوں, 5 لاکھ روپے آپ نے حق مہر مانگا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے اس وقت لڑکا شاید اتنا افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ 2 لاکھ مؤجل کر دے, اور غیر مؤجل یہ کہ بعد میں آپ دے دو. اگین اس کے اندر آپ ایک پیریڈ بھی ڈال سکتے ہو کہ فار انسٹنس 2 سالوں کے بعد آپ نے دینا ہے, بٹ اٹ ڈپینڈز آن دا گرل. وہ چاہے تو بہت لانگ پیریڈ بھی رکھ سکتی ہے, یا پھر بغیر مینشن کیے بھی ڈال سکتی ہے. بٹ وہ ساری چیزیں, یہ بات بہت زیادہ آئی تھنک ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اٹس آل اپ ٹو دا گرل, ٹھیک ہے, نہ فیملیز یا لڑکا اور لڑکی آپس میں ڈسکس کریں گے, بٹ اف دا گرل ڈز ناٹ اگری ٹو اٹ یو کین ناٹ موو فارورڈ ود دا نکاح, ٹھیک ہے. آپ کو ان چیزوں کے اوپر اس کی کنسینٹ کی ضرورت ہے. I think that's a very interesting take, کیونکہ یوزلی لڑکیوں کو بالکل بھی اس نکاح پروسیس سے بالکل دور رکھا جاتا ہے for some very odd reason, even though she is the one who's getting married. اور اکثر جو ہیں اس کے امی ابو اور یا پھر اس کا بھائی جو ہے اس کے بہاف پہ اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے. اکثر میں نے دیکھا بھی ہے کہ چھوٹے شہروں میں یا گاؤں وغیرہ میں جب شادی ہو رہی ہے تو لڑکیوں کو اکثر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یوزلی بس نکاح نامہ بھی مطلب نہ پہلے پڑھتے ہیں نہ نکاح کے ٹائم پڑھتے ہیں, اس وقت بہت جلد بازی میں لگے ہوتے ہیں کہ بس سائن کرو اور ختم کرو اس چیز کو. ایگزیکٹلی, اس کو پڑھنے کا بھی ٹائم ایون though it's the most important contract of your life. Very uncommon for a woman to be reading the contract before signing it. It's even considered تھوڑا سا taboo کہ exactly پڑھے گی یا پھر اپنے clauses خود ڈیسائڈ کرے گی کہ وہ خود کیسے بتا سکتی ہے کہ مجھے اتنا مہر چاہیے. ایگزیکٹلی, آئی تھنک جنرلی انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اس طرح ہے کہ ایگزیکٹ اس مومنٹ پہ وہ نکاح نامہ لایا جاتا ہے, پیپر کاغذات اور 3 سائن جلدی جلدی کروا دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اٹس امپورٹنٹ ٹو نو کہ لٹرلی یور انٹائر لائف ہنجز اپان دیٹ پرٹیکولر مومنٹ, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس وقت ایک چیز بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, جس طرح اگین ایک پورا جو اگر لیفٹ سائڈ کا اگر آپ دیکھیں میجورٹی نکاح میں اٹس آل کٹ آؤٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح حق مہر میں بھی ایک سرٹن اماؤنٹ فیملی کی, اور بہت سی فیملی میں یہ بھی بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ کچھ فیملیز میں لڑکی کے امی ابو اس چیز کو ود ہولڈ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو حق مہر مل بھی گیا تو وہ لڑکی تک پہنچتا نہیں ہے. تو یہ بھی مطلب اگر آپ لوگ ہر چیز کو اتنا زیادہ پراپرلی فالو کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر ہر چیز کو لیگلی اور اسلامکلی کرنا ہے, تو پھر اٹس امپورٹنٹ ٹو نو کہ اچھا ٹھیک ہے اس کا بیسک رائٹ تو اس تک پہنچا دو نا, ٹھیک ہے. اینڈ دین آلسو فار گرلز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ فار آل گرلز ٹو نو کہ لائک آپ کا نکاح اگر اگلے دن کے لیے اسکیڈولڈ ہے تو بفور ہینڈ وین یو ایک تو آپ خود اپنا لکھیں, مطلب آئی وڈ پرسنلی سجیسٹ, ٹھیک ہے, دیٹس وٹ آئی ڈیڈ. اور لائک وٹ وی ٹینڈ ٹو ڈو از کہ ہم لوگ پہلے پچھلی رات بیٹھ کے یا اس سے پچھلی رات بیٹھ کے لڑکا بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر دونوں پارٹیز میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی حق مہر اتنا رکھنا ہے, اس میں گولڈ اتنا رکھنا ہے یا پراپرٹی اتنی رکھنی ہے یا جتنا بھی آپ نے جو بھی رقم لکھوانی ہے وہ آپ کر دیں. اور اگین حق مہر ڈزنٹ ایون ہیو ٹو بی اے ٹینجیبل تھنگ بٹ پھر بھی یو نیڈ ٹو نو کہ اچھا یہ میری مرضی ہے, میں پچھلی رات یا اس سے پچھلی رات بیٹھ کے یہ ساری چیزیں پڑھوں کہ اس کے اندر کون کون سی چیز ہے, اور پھر اس کے حساب سے لکھواؤں تاکہ کل کو مجھے یہ ریگریٹ نہ ہونا کہ اچھا ٹھیک ہے
میرا دن تھا اور میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. اور میرے خیال سے دا گروم سائڈ دے آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کی فیملی کوئی چیز پرپوز کرتی ہے کہ ہمیں اتنا مہر چاہیے, حق مہر چاہیے, تو اسے برا مانا جاتا ہے, وہ افینڈ ہو جاتے ہیں فار سم ریزن کہ مطلب ہمیں ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے اس چیز پہ, لائک یو نو وی وونٹ do bad to your daughter. How dare you? Exactly. Give you the money, exactly. وہ نہیں دیتے. Exactly. تو withhold کیا جاتا ہے. تو I think کہ یہ ان کو بھی تھوڑا سا ریئلائز کرنی چاہیے کہ ایک کافی امپورٹنٹ چیز پہ offend نہ ہو, اور اس کے اوپر آرام سے آپ دوسروں کے ساتھ کمپرومائز ہی ہوتا ہے نا ایک لڑکی کی فیملی کے ساتھ, لائک ایک ڈسکشن سارٹ آف آپ کریں اور اس چیز کے اوپر اگری کریں کہ نہیں دس از ویری امپورٹنٹ فار دا گرل, اور یہ چیز ہونی چاہیے, کافی نارمل ہونی چاہیے وداؤٹ ٹیکنگ اینی سارٹ آف آفینس آن اٹ. وہ چیز ہوتی ہے نا کہ جب جس طرح یہ والے جو کلچرل ہماری چیزیں جہیز اینڈ آل آف دیز تھنگس وہ آتی ہیں, تو نوبڈی ٹیکس اے ورڈ فرام دا گروم سائڈ, دے ڈونٹ ٹیک اے ورڈ کہ اچھا یہ زیادہ ہے یہ کم ہے. ان کو اپنی ایک list ہوتی ہے and that's okay. Why is that okay? And asking for meher is not okay. Exactly. And I think یہ بھی بہت important ہے نوٹس میں لانے کے لیے کہ for some reason a lot of people think کہ حق مہر زیادہ رکھنا ایک ضمانت ہے کہ طلاق نہیں ملے گی. اصل میں they're both not interrelated. ٹھیک ہے, حق مہر ایک بالکل start of the marriage. ہاں, تو وہ کہتے ہیں کہ او اس نے اتنا زیادہ اس لیے رکھوا دے, اب اس کو لڑکا ڈرے گا طلاق دینے سے پہلے. ٹھیک ہے, آئی گیٹ کہ آپ کو اگر آپ طلاق دے رہے ہو تو پھر آپ نے وہ پورا کرنا ہوتا ہے, بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دے ناٹ کوریلیٹڈ, دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں. میں نے میں نے دیکھا ہے ایکسپیرینس لوگوں کا اس طرح, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی والے ہیں وہ زیادہ لڑکی یا اس کے گھر والے موسٹ آف دا ٹائم زیادہ حق مہر اسی لیے مانگتے ہیں کہ اگر طلاق کی نوبت آئے گا وہ سچویشن بنے تو لڑکی کے پاس کچھ سیفٹی یا کچھ وہ ہو ٹو فال بیک آن. I think that's completely different. ٹھیک ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب کل کو اگر اسپیشلی if a girl isn't financially independent, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے obviously اگر آپ ایک دم سے طلاق ہو جاتی ہے, and a lot of times unfortunately ہمارے معاشرے میں and I think سب کانٹیننٹ میں جنرلی کلچر ہے کہ وہ بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اچھا لڑکی کا کیا ہوگا, وہ آگے پروسیڈ کر جاتے ہیں, اور لاٹ آف ٹائمس کنسینٹ ہوتی بھی نہیں ہے لڑکی کی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر فورس اپون کیا جا رہا ہوتا ہے وہ طلاق کا پورا پروسیس. تو پھر اس سلسلے میں آئی تھنک حق مہر بہت زیادہ وائٹل رول پلے کرتا ہے. اگین آلدو اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ آئی تھنک کہ حق مہر کو ٹائملی آپ کو ایشو کر دینا چاہیے. اگر آپ اتنا ایکسٹینڈ کر رہے ہو انلیس کہ آپ کی طلاق بالکل شروع میں ہو جاتی ہے, اس کا مطلب یو کائنڈ رینیجنگ اپون یور ڈیل کہ اچھا ٹھیک ہے میں اتنا دوں گا, اور پھر آپ ایونچولی نہیں دے رہے, اور جسٹ بیکاز ناؤ یو ار سپلٹنگ اپ اور اب آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, تو I think that kind of raises a lot of red flags in itself. اچھا ایک اور سوال, کیا لڑکی کسی بھی وقت حق میں ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ اچھا مجھے اب مطلب ابھی چاہیے ابھی دے دو, لائک کیا اس کو کوئی پیریڈ ویٹ کرنا ہوتا ہے, یہ وہ بتائے گی اور پھر وہ رسپانس ٹائم کوئی ہوتا ہے, یا کیا سچویشن ہوتی ہے؟ اصل میں تو جو افضل ہے نا, مطلب دس پیورلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے افضل یہ ہے کہ آپ اسی وقت ادا کر دو جب نکاح ہو رہا ہے, بٹ اف یو ناٹ ایبل ٹو افورڈ اٹ تو پھر آپ کسی بھی وقت ایز سون ایز پاسبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ایک وہ اسی سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ میری ایک ممانی تھی, ٹھیک ہے, تو ان کو ان کی امی نے سکھایا تھا کہ جب when you meet on the wedding night, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے اس کے بعد کہنا کہ میں نے آپ کو جو بھی شوہر کا نام ہے معاف کیا. ٹھیک ہے, اینڈ دس از سم تھنگ وچ از ایکچولی پریچڈ اپون کہ آپ بہت اچھی ایک عورت بن جائے گی اگر آپ اپنے میاں کو معاف کر دیں. I've heard about this a lot کہ گاؤں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب اکثر میں نے سنا ہے کہ جب لڑکے والے اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں نا کہ اچھا حق مہر کیا کریں گے, تو لڑکی والے کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا. ایک تو یہ کہ آپ پہلے معاف کر دیتے ہو, بٹ جنرلی یہ کہ آپ ویڈنگ نائٹ پہ جاتے ہو, ٹھیک ہے, اور یہ پراپر مجھے میری ممانی نے بتایا تھا, انہوں نے کیا, یہ الگ بات ہے کہ بعد میں لائک دے انڈرسٹوڈ کہ ٹھیک ہے دس از اگین آئی تھنک ڈسکلیمر دینا چاہیے کہ دس ازنٹ اسلامک ایٹ آل. تو اگر آپ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کروا رہے ہو لڑکی سے, تو مطلب یو بیسکلی گوئنگ اگینسٹ دا ٹینٹس آف اسلام. تو آپ کا اور اللہ میاں کا معاملہ ہے, لیکن جنرلی یہ ہے کہ اسی کے اندر وہ پوری انہوں نے لٹرلی رٹا لگوایا ہوا ہوتا ہے کہ او میں منہ خانہ کعبہ کی طرف جیسے نیت نہیں کرتے اس طرح کر کے اور پورا نام بتاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. تو اس میں لائک یہ جنرلی پریچ کرتے ہیں کہ او یو اے گڈ گرل بیکاز یو آر کائنڈ آف لیٹنگ گو آف یور اون رائٹ. مطلب صحیح ہے, اینڈ دیٹ کائنڈ آف ریفلیکٹس اپون اس ایز سوسائٹی کہ ہم اپنا رائٹ لیٹ گو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی بہت ہی ہم ایپیٹمی آف گریس اینڈ نوبلٹی بن گئے. سیکریفائس از نوبلٹی, ا وومن سیکریفائس ان آور سوسائٹی از نوبلٹی. تو وہ وہی چیز ہے. اچھا ابھی عروبہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ڈائیورس کی بات کی تھی, وچ برنگز اس ٹو ویری انٹرسٹنگ کلاز آگے نکاح میں آتا ہے. آئی تھنک اٹس clauses 18 and 19 جس میں ہوتا ہے کہ رائٹ ٹو ڈائیورس جو ہے وہ لڑکی کے پاس بھی آ سکتا ہے, وچ از سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ یوزلی
ہیئر لسٹ گروئنگ اپ ہمیں نہیں, ہمیں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرد طلاق دے سکتا ہے, مرد 3 دفعہ طلاق دے سکتے ہیں, اور لڑکی صرف کھلا مانگ سکتی ہے, اس چیز سے نکلنا ہے. لڑکی طلاق نہیں دے سکتی. ایگزیکٹلی. ہاں, تو اب ناؤ سنس یو میرڈ اینڈ سنس یو جسٹ آلریڈی ٹولڈ کہ آپ نے اپنا نکاح نامہ خود لکھا تھا, تو اس کا لائک واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے آن دیٹ؟ اچھا, سو بیسکلی طلاق اور خلا میں آئی تھنک جنرلی فرق بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ خلا میں یور رائٹس آر کائنڈ آف ویورڈ آف ان دا سینس کہ اگر آپ کو حق مہر وغیرہ ملا ہوا ہے یا کوئی گفٹس ہیں, انلیس کہ the guy agrees کہ you can keep it, you're supposed to return them, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ایک چیز ایکسٹرا مانگ رہے ہو. آن دی ادر ہینڈ جب آپ رائٹ ٹو ڈیورس لے لیتے ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں you can keep ownership of that, ٹھیک ہے. بٹ دین اگین اس کے علاوہ خلا کا پروسیس بھی بہت لمبا ہوتا ہے, طلاق کا اتنا لمبا پروسیس نہیں ہوتا. تو رائٹ ٹو ڈیورس جنرلی جو لیفٹ سائڈ آف دا نکاح نامہ ہے فار آل گرلز ہو گیٹنگ میرڈ یا پھر آگے ان کے پلانس میں ہے, تو لیفٹ سائڈ آف دا نکاح نامہ کے اندر پوری یہ کلازز ہوتی ہیں. تو اس کے اندر آپ کے پاس ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ادھر آپ کے پاس جنرلی انفارچونیٹلی اگین ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا وہاں پہ کراس مارک کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جنرلی کوئی بھی آپ لٹرلی یو کین کیپ دا اسمالسٹ آف کنڈیشنز, ٹھیک ہے, کہ اچھا مجھے 5,000 روپے پاکٹ منی چاہیے, ٹھیک ہے, یا مجھے ہر مہینے ایک کتاب گفٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, مجھے نہیں. سو اینی ویز تو اس کے اندر اب رائٹ ٹو ڈیورس I feel is very important unless you understand your personality. کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اگریسو ہیں اور آپ unjustly مانگ لیں گے یا کچھ, ٹھیک ہے, even then I would say کہ آپ رکھ لو, ٹھیک ہے. But if you think کہ you are that sort of a person تو ٹھیک ہے, let go of it. But generally یہ ہے کہ if a girl wants it تو it should not be considered a taboo, ٹھیک ہے. جیسے I remember میری ایک cousin تھی, I think Aiman, we talked about that earlier as well. تو وہ یہ مطلب اس کو اس بات کا دکھ ہو رہا تھا. Generally I understood her qualm کہ basically جب لڑکا لیٹ گو کر رہا ہوتا ہے اپنا طلاق کے رائٹ سے, ٹھیک ہے, تو سب کو لگتا ہے کہ اوہ اٹس سچ اے بیڈ تھنگ کہ ہی از لیٹنگ گو آف سم تھنگ. آن دی ادر ہینڈ اگر لڑکی جنرلی لڑکی کے پاس اگر کھلا ہے تو اس نے بھی تو لیٹ گو کیا ہوا ہے, بٹ ایوری ون فیلز لائک او اتنی بڑی لائک یہ پراپر لڑکی یہ ہی ہے, ہاں دیٹس ہاؤ اٹس سپوزڈ ٹو بی. تو when you اس کے اندر جو کنڈیشن آپ نے رکھی ہوئی ہے نا, جب آپ ڈیلیگیٹ کر رہے ہو تو اگر آپ اس کا پڑھو نا تو آپ اپنے رائٹ میں سے نکال کے دے رہے ہو. تو آئی تھنک یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دس از کائنڈ آف انفیئر, ٹھیک ہے, ان اے سینس کہ آبویسلی جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ او میں اپنے رائٹ میں سے نکال کے دے رہا ہوں تو اگلا بندہ بیڈ فیل کرے گا. آن دی ادر ہینڈ اف یو لائک او یہ تمہارا رائٹ ہے, یو کین آسک فار اٹ, تو پھر آپ کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. تو دیٹس سم تھنگ آئی فیل لائک بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ رائٹ ٹو ڈیورس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ایم ناٹ ایڈوکیٹنگ ڈیورس اور سم تھنگ, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اٹ کین ہیلپ سارٹ اے لاٹ آف پرابلمس. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر لڑکی جو ہے وہ اپنا رائٹ ٹو ڈیورس رکھ لے تو اس کو سوسائٹی یا گھر والے سے پرسیو کریں گے کہ اس کے تو ہمیں لگتا ہے ارادے ہیں آگے جا کے ڈیورس کے, تو اسی لیے یہ کر رہی ہے, ہاں یہ ابھی سے پلاننگ کر رہی ہے آگے بھاگنے کی کہ مجھے آگے کچھ گیو اپ نہیں کرنا پڑے گا, میں تو بالکل کمپرومائز نہیں کروں گی. ایگزیکٹلی, ہاں ہلکی سی انکنوینئنس ہو تو میں چلی جائے گی, ڈیورس کر کے چلی جائے گی. آئی تھنک اس کی ایگزامپل اس سے پرفیکٹلی نہیں سم ہو سکتی کہ اگر میں سیلف ڈیفینس کے لیے گھر پہ بندوق رکھ لوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے جا کے کسی کا قتل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اٹس جسٹ فار سیلف ڈیفینس, ٹھیک ہے. کل کو میرے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے اسی طرح, رادر دین اسٹیئنگ ان این ابیوسو میرج آئی وڈ سے گیٹ آؤٹ آف اٹ, اینڈ یو شوڈ ہیو دا ٹولز اینڈ دی ایپلیکیشنز ٹو کائنڈ آف have a very smooth process rather than getting into something very rigorous and lengthy جس سے سب کچھ خراب ہو جائے. I think that's it for the day. Yes. Thank you for watching. And I hope کہ آپ لوگ اپنا جب نکاح کریں تو ضرور سوچ سمجھ کے اور پڑھ لکھ کے اس پہ کریں, اپنا نکاح نامہ ضرور پڑھ لکھیں. And please do research کہ آپ کے رائٹس بہت زیادہ ہیں, تو don't let go of the rights you have. You're not asking for too much. It's your right. Okay, اللہ حافظ.